دینے والا جب تک یہ نہ کہے کہ نبینا محمد الرسول اللہ وہاں تک پاس نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا، تو ہر مرنے والا قبر میں جا کر بھی ذکر مصطفیٰ سے واسطہ پڑتا ہے اس کا۔ یہ بھی کس نے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے۔ اتنا نہیں، آسمان والوں نے، عرش والوں نے، جنت والوں نے جس طرح حضور کا دیدار کیا تو ہر مرنے والا بھی حضور کا دیدار قبر میں کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک بتائی جاتی ہے اور یہ پوچھتے ہیں فرشتے کہ ما تقول لحق حاضر رجل، یہ جو سامنے شخص ہے، یہ ہستی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں گا۔ ہر قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے، تقدیر جگائی جاتی ہے، ہر قبر کے اندر آتے ہیں اس موت کے قرباں خود شہیدی، ہر قبر کے اندر آتے ہیں۔ تو قبر میں بھی جانے والا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ سے ہو بالکل اسی طرح اس کو اچھی طرح اس کو متعارف کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ احادیث کریمہ میں یہ آیا ہے کہ جس وقت یہ دنیا مٹ جائے گی کوئی نہیں رہے گا، اور خداوند تعالیٰ جل جلالہ ایک ذات ہوگی، تو قبروں میں سے سب کو اٹھانے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام یا جتنے بھی دنیا میں بنی آدم آ کر وہ قبروں میں دفن ہوئے یا موت کے گھاٹ اتر گئے، حشر کے میدان میں سب سے پہلے قبر میری کھول دی جائے گی اور مجھے اٹھایا جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ بارگاہ خداوندی میں وحدانیت کو پہلے بھی دیکھا اور اب بھی دیکھیں گے۔ یہ توحید کا نعرہ لگانے والے توحید کو سمجھیں کہ ایک جاننا اور ایک ماننا، کس طرح تم نے ایک جانا، کس طرح تم نے ایک مانا، ایک جاننا اور ایک ماننا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ جس وقت کچھ کائنات کا ذرہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور حبیب پاک نے ایک خدا کو دیکھا۔ اور اس طرح حشر کے میدان میں جو پہلے قبر شریف آپ کی کھول دی جائے گی تو ذات خداوندی اور ذات وحدت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو دیکھیں گے۔ اب اس میں کیا دیکھ، کون سی رمز؟ یہی تو رمز ہے کہ حشر میں اب اٹھنے والے اٹھتے ہیں اور اٹھنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک خدا اور اس کے ساتھ اس کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ سب اٹھنے والے، قبروں سے اٹھنے والے، ان کی نگاہیں جو اٹھتی ہیں تو ہے رب العرش، اور رب العرش کے ساتھ ساتھ مالک عرش بھی موجود ہے۔ یہ بھی ذکر مصطفیٰ بند ہے۔ اب میدان حشر میں آخری فیصلہ تو یہی ہے کہ لمبی چوڑی حدیث ہے، حدیث کو مختصر کرتے ہوئے میں اتنا عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ گزارنے کے بعد مجھے مقام محمود پر خداوند تعالیٰ جل وعلا عزت بخشے گا، اور جتنے بھی مجرم ہیں، گناہگار ہیں، جتنے بھی میدان حشر میں میزان کے پاس جن کا خسارہ ہوا، خداوند تعالیٰ جل وعلا ان کو مہلت دے گا کہ بھئی اگر میزان میں تمہارے اعمال نیکیاں کم اور گناہ زیادہ تو مہلت دی جاتی ہے، کہیں سے لاؤ، کوئی دینے والا مل جائے۔ پہلے تو اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے، اپنی بہو بیٹیوں کے پاس جائیں گے، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جائیں گے، سب کے پاس یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، وہ سب بھاگ جائیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، ہمارا کوئی نہیں، ہم کس کے نہیں، اس طرح بھاگیں گے۔ کیا معاملہ ہے کہ ان کے باپ، ان کا بیٹا، ان کی بیوی سب ان سے بھاگیں گے اور پریشان، تو پھر دوستوں سے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تو یہ دوست بھی دشمن ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یاد رکھ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تم نے میرا بیڑا غرق کیا ہے، میں تمہارا غرق کروں گا، اور سب دشمن ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر یہ ایک بہت ضمن غفیر اور بہت بڑا اجتہاد
تمام गुनाहगारों का भटकता हुआ मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। अमल तो नहीं मिलते, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई खबर लेने वाला नहीं, तो अब वो आपस में मशवरा करके कहेंगे कि चलो आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद्दे आला हैं, वो हमारे बाप हैं, और खुदावंद ताला ने मस्जिद मलाइका बनाया, इसीलिए हम उन्हीं की खिदमत में जाएं ताकि हमारा बेड़ा पार हो, हमारी बिजली बन जाए। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये पूरी हशर के मैदान की बड़ी बड़ी जमात पहुंचेगी। आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे कि इज़हबू इला गैरी, मुझे छोड़कर और कहीं जाओ। मैंने नहीं बताया, किसी मरकज पर निशानदही नहीं की, वही मुझे छोड़कर और कहीं जाओ। खुदाए कहार और जब्बार को मैं देखता हूं कि आज जितना वो अपने कहर जलाल में है, ऐसा कभी नहीं देखा, लिहाजा मैं अपनी फिक्र में हूं तो और कहीं जाओ। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, मूसा कलीमुल्लाह के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, जितने भी मुरसलीन होंगे उन सब के पास ये जमातें घूम घूम कर परेशान होकर जमात बढ़ती जाएगी, घेरे के घेरे एक दूसरे से मिलते जाएंगे। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मत भटको, इधर उधर मत चलो फिरो, मैं ही तुमको बताता हूं कि वो साहिब मकाम महमूद के पास जाओ। क्यों आदम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं बताया? खुदावंद ताला ने क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे आमाल कम है, जुर्म बढ़ गए हैं, तो मेरे हबीब वो हैं जिसको इजाजत दी गई उसके पास जाओ। खुदा ने नहीं बताया जाओ, अमल मिलते हैं तो तलाश करो ताकि पता चल जाए दुनिया में माँ बाप की काम आते हैं या नहीं, लेकिन आखिरत में क्या मामला है, दोस्त भी काम आते हैं या नहीं। आदम अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह सबसे घूम घूम कर वो आखिर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो हुजूर दूर से ये फरमाएंगे कि और नबियों की जुबान पर होगा इज़हबू इला गैरी, हमारे नबी की जुबान पर अना लहा होगा, अना लहा, यानी इस उम्मती गुनाहगार का मैं हूं, मैं उनके लिए हूं, मैं हूं इनका, यही तो होगा। तो आला हजरत ने फरमाया कि कलीमुल्लज़ी मसीह साफी, सभी से कहीं कहीं बानी, कलीमुल्लज़ी मसीह साफी, सभी से कहीं कहीं बानी, ऐ बेखबरी में खल्को फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, ऐ बेखबरी में खल्को फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीह सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी। सबसे मैंने अपनी मालूमात पेश की, मेरी बिगड़ी बिगड़ी ही रही, कहीं न बनी। हाय बेखबरी, मुझे पता नहीं था कि मेरी बिगड़ी कहां बनेगी, इसीलिए तो पूरे हशर की खल्क को मैंने छान मारा। क्या मामला था? यही तो था कि खुदावंद ताला को पूरे मैदान हशर के जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक जो दुनिया में आखिरी वक्त में पैदा हुए सबको बताना था कि देखो देखो अज़मत मुस्तफा, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूब, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। शायर ने ये कहा और सच कहा कि क्या सबब, क्या मतलब कि हशर में लोगों को उठाना, खुदावंद ताला जल्ल वला ये कर सकता है कि यहां से जो नेक गुजरा बस उसको हमने कब्र में जाकर सिद्ध किया तो वो कब्र के अंदर जन्नत के फरिश्ते जो अल्लाह ताला मुकर्रर कर दे ताकि इसकी ये पार्सल को जन्नत में पहुंचा दे, और जो है काफिर मुशरिक या मुजरिम गुनाहगार जिनको जहन्नम में भेजना है तो फिर वो कब्र में उसको दाखिल करते ही वही हुए ज़बानिया फरिश्ते उसको जहन्नम में पहुंचा दे। क्या जरूरत है हशर बर्पा करने की?
کیا ضرورت ہے حشر کا میدان اور اس طرح میزان رکھنے کی؟ یہ میزان کس کو بتایا جائے گا؟ کون خدا کی بارگاہ میں جا کر یہ کہے گا کہ یہ میزان یہ کم اور یہ بیش ہو رہا ہے؟ وہ تو مالک و مختار ہے. لیکن حشر کو منعقد کرنے میں یہی تو سبب ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی شان محبوبی دکھانے والا تھا. تو یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا ذکر خداوند تعالیٰ جل وعلا نے بلند کیا، اور وہ بلند کیا ہے دنیا میں، وہ ہمیشہ بلند رہے گا، قیامت تک بلند رہے گا. اور یاد رکھو کہ جب ذکر مصطفیٰ اس دنیا میں ختم ہوا تو قیامت ہوگی. دنیا میں قیامت کو لانے والے کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ خالی کر دو، یہ توحید کو خالی کر دو ذکر مصطفیٰ سے تاکہ توحید خالص ہو جائے. لیکن ہاں انتظار کرو، قیامت آنے والی ہے، ضرور آ کر رہے گی. اس وقت یہ زمین زلزلے میں آ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، یہ دنیا مٹ جائے گی. جس وقت ذکر مصطفیٰ لوگوں کی زبان پر ختم ہو جائے گا. برادران اسلام، اب ذکر مصطفیٰ فقط زبان ہی سے جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں. ذکر کی معنی ہے یاد، ذکر کی معنی یاد. تو زبان سے بھی یاد کرو، دل سے بھی یاد کرو، حال سے بھی یاد کرو، احوال سے بھی یاد کرو، اقوال سے بھی یاد کرو. یعنی تمہارا کوئی بھی حال، کوئی قدم، کوئی کام، اگر گھر کی زندگی ہو یا مارکیٹ کی، تم اپنے پرائیویٹ اپنی زوجہ کے پاس ہو یا تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے پاس، تم اپنے والدین کے پاس ہو یا اپنے استاد کے پاس، تم مسجد میں ہو یا کسی بازار میں، تم میدان جہاد میں ہو یا کہیں عبادت خانے میں، تم کسی دشمن کے سامنے ہو یا دوست کے سامنے، یاد رکھو کہ ہر آن میں یاد مصطفیٰ کو قائم رکھو. یعنی تمہاری آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا بتایا ہوا راستہ، اس پر عمل کرنا، یہی تو ہے یاد مصطفیٰ، یہی تو ہے ذکر مصطفیٰ. یہ نہیں کہ ایک دو نعتیں تم نے پڑھ دی اور بقیہ تمہاری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بالکل متغیر اور بالکل مخالف گزرے. یہ ذکر مصطفیٰ نہیں، یہ معاف کیجیے گا ایک دھوکہ ہے. زبان سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے حال سے، ہمارے قول سے. میں اخیر میں ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں. تمہارے پاس کوئی معزز مہمان آتا ہے تو مہمان کو خوش کرنے کے لیے تمہاری انسانیت اور شرافت میں کتنی چیزیں درکار ہیں. یہ کہ ان کو زبان سے قابل احترام الفاظ تمہاری زبان سے نکلے کہ مرحبا اہلا و سہلا، اے ہمارے محترم مہربان، ہمارے مہمان کریم ضیف المکرم، آپ کے آنے سے ہمارے لیے عید ہو گئی، ہم بہت خوش ہوئے، آپ تشریف لائے، ہمارا گھر رونق والا ہو گیا. آپ کا یہ گھر ہے، کسی طرح بھی لحاظ مت کیجیے، کسی طرح تکلف مت کیجیے، ہم بہت خوش ہوں گے. جو چیز درکار ہے ہم کو حکم فرمائیے. اتنے زبان سے بھی الفاظ درکار ہیں. آؤ، اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ آپ نے کہہ دیا لیکن اپنا دروازہ نہیں کھولا، اس کے لیے پانی بھی پیش نہیں کیا، کھانا بھی نہیں کیا. وہ باہر کھڑا ہوا ہے، اس کے کاندھے پر وہ بسترا پوٹلا بندھا ہوا ہے اور اب دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے مبارک الفاظ سے نواز تو رہا ہے لیکن دروازہ تک نہیں کھولا، کہیں بیٹھنے کا نہیں کہا، بس بڑے بڑے قربان جاؤ کیا کہیے جناب مہمان کریم، میرا تو سر قربان، میرے بال بچے قربان کر رہے ہو، لیکن ایک ان کو تم پانی کا گلاس تک نہیں پلاتے تو یہ تمہاری زبان کی قربان کہاں تک مانی جائے گی. یہ بھی ضروری ہے کہ دروازہ کھولو، اس کو حق الامکان عزت سے بٹھاؤ، غریب ہو تو غریبی حیثیت سے لیکن بچھونا دو، اس کو پانی پلاؤ، تمہاری حیثیت سے کھانا کھلاؤ اور میٹھے میٹھے الفاظ سے اس کا دل خوش کرو. زبان سے الفاظ بھی کہنا ہے، تم کو تمہارے گھر بٹھانا بھی ہے، کھانا بھی کھلانا ہے. یہ نہیں کہ میٹھے الفاظ کہہ دیے اور باقی کہا کہ یہاں سے جلدی چلے جاؤ ورنہ ہمارے گھر کے اندر ایک کتا بندہ ہوا ہے، وہ جب چھوڑتے ہیں تو وہ آنے والے اجنبی کو کاٹ کھاتا ہے، جلدی چلے جاؤ میرے محترم مہمان، میرا سر قربان. کیا یہ تمہارا یہ دھوکہ بازی نہیں؟ تو کس طرح تم اس کے سامنے اس کا دل خوش کر سکو گے؟ لہذا ذکر رسول کرنے کے ساتھ تمہارے عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور ہونے چاہیے، ورنہ ہم ایسی خشک ذکر کو ہم نہیں مانتے.
ذکر کو ہم نہیں مانتے کہ قال کے ساتھ حال ہو. قرآن میں خداوند تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون. جو تم نہیں کرتے وہ کیوں زبان پر بات لاتے ہو؟ زبان پر بات لانے کے ساتھ ساتھ تم کو کرنا ضروری ہے. اور زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر کرتے ہو تو زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی اتباع بھی کرنی چاہیے, اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. مختصر میرا یہ عرض ہے اور بے شک ہم ذکر ضرور کریں گے اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. اور ذکر کی تاثیر ہے کہ قلب پر اثر کرتی ہے, ذکر کی تاثیر ہے کہ اعمال پر اثر کرتی ہے, لیکن فقط زبانی خشک ذکر نہیں. بس یہ میرا مختصر عرض جو میں نے آج کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ حضرات نے اس فقیر بے نوا کا جو اعزاز کیا وہ میں اپنا اعزاز نہیں سمجھتا, وہ دین پاک مصطفیٰ کا اعزاز ہے.